حدیث پاک ہے، علامہ حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی جو مستدرک ہے ان کی 4 نمبر جلد میں اس حدیث پاک کو لے کے آئے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک جنگ پہ مجھے بھیجا نبی پاک نے سپہ سالار بنا کر، امیر بنا کر۔ وہاں گئے تو کوئی ایسا مسئلہ ہوا، لمبی حدیث پاک ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ وہاں ایک کسی بات میں حضرت عمار ابن یاسر نے ایک مشورہ دیا، تو میں نے ان کا وہ مشورہ نہ مانا۔ وہ بھی ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے کہ کیا مسئلہ مشورہ دیا تھا۔ واپس آئے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوچھ رہے تھے کہ کیا بنا، بتاؤ ساری ڈیٹیل۔ حضرت عمار آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو شخص ہے اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے ایسے کیا، یہ یعنی گلہ کیا کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کہا تو حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ آپ کی مجلس نہ ہوتی تو یہ جو سمیہ کا بیٹا یہ کبھی اس طرح میرے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرتا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، حضرت عمار سے کہا کہ تم باہر چلے جاؤ۔ جب یہ رویہ دیکھا نا میرا، فرمایا تم باہر چلے جاؤ، اور وہ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے باہر چلے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری مدد نہیں کی خالد کے مقابلے میں۔ فرماتے ہیں جب وہ باہر چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ خالد تو نے اس کی بات کیوں نہیں مانی، بتاؤ وجہ بیان کرو۔ کہتے میں نے وجہ یہ بیان کی، میں اسے حقیر سمجھتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں بارگاہ رسالت ہے، اب جو دل میں ہے وہ تو کرنا پڑے گا، نہیں تو وہی بھی آ سکتی، اس کے دل میں کچھ اور ہے، بتا کچھ اور ہے، بات دل کی کہتے میں نے جو رکھ دی۔ تو حضرت خالد فرماتے ہیں کہ پھر جب میں نے یہ کہا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد سن، جو بندہ عمار سے بغض رکھے نا اللہ بھی اس سے ناپسند رکھتا ہے۔ سٹیٹس دیکھیں حضرت عمار، جو عمار سے بغض رکھے اللہ اسے ناپسند رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے فرمایا کہ جو اس کے جو حضرت عمار کو گالی دے اللہ اس کے گالی کا جواب دیتا ہے، یعنی اس کا سزا دیتا ہے، اس کی کیا دیتا ہے؟ سزا دیتا ہے۔ جو حضرت عمار کو گالی دے اس کی بھی اللہ سزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، یعنی اس کا جواب اور بدلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی سزا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا خالد سن، جو عمار کو حقیر سمجھے میرا رب اسے حقیر سمجھتا ہے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اس دن سے آج تک دن بدن حضرت عمار کی عظمت میرے دل میں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اب طرفہ تماشا یہ ہے کہ ایک طرف تو حضرت عمار سے بغض رکھنے والا اللہ کی بارگاہ کا ناپسندیدہ ٹھہرے، اور جو نعوذ باللہ حضرت عمار کو گالی دے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اور جو حضرت عمار کو حقیر سمجھے میرا رب اسے حقیر سمجھے، تو وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسے صحابی کو قتل کر دیا؟ اور وہ تو چلو قاتل تھے نا جنہوں نے کر دیا، انہوں نے تو اپنی بدبختی خریدی جنہوں نے قتل کیا حضرت عمار کو۔ مجھے حیرانگی ان لوگوں کے مقدر پر ہے کہ جو ایسے عظیم صحابی کی عظمت بیان کرنے کی بجائے ان قاتلوں کی سائیڈ آج بھی لے رہے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو عمار کو جو ہے وہ گالی دے گا میرا رب اس کو اس کی سزا دے گا، بدلہ دے گا، یعنی اس کی سزا دے گا، اور جو اس کو صرف حقیر سمجھے اللہ اس کو حقیر سمجھے گا، اور جو قتل ہی کر دے وہ اللہ کی نگاہ میں کیسا ہوگا۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔